وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال: ليريكم من آياته أي من قدرته. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ انہو هو الذی سخر البحر، اسی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں دوڑتی ہیں، تیرتی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی دریا پیدا ہی نہ فرماتے تو کشتیاں کیسے پیدا ہوتی؟ سب سے پہلی کشتی جو عالم دنیا میں وجود میں آئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کشتی کیا ہوتی ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ کشتی بنائیں اور ہماری نگرانی میں بنائیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیج کے، جبریل علیہ السلام بھیج کے آپ کو نقشہ، تعلیم، تجویز اور بنانے کی ساری کیفیتوں سے آگاہ کہ اس طرح لکڑیاں لانی ہیں اور ان کے اس طرح تختے بنانے ہیں، پھر ان کو ایسے جوڑنا ہے اور اس کی ایسے شکل ہو. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم جو ہے نعوذ باللہ وہ آ کے مسخری کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے کہ دیکھو جی کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کون سا دریا ہے کہ کشتی چلے گی. حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے پابند تھے. ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم میں نجارہ جو ہے یعنی لکڑی کا کام کرنا جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ کوئی کام کرنا جو ہے وہ انسان کی توہین نہیں ہوتی ہے. توہین ہوتی ہے آدمی جب چوری کرے، ڈاکہ مارے، قتل کرے، دہشت گردی کرے، حرام کھائے،
محنت کریں، وہ چاہے لکڑی کا کام ہے چاہے لوہے کا کام ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر، اب حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے لکڑی کا کام کیا۔ تو یہ عیب نہیں ہوتا، یہ تو دنیا کے نظام عالم کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بنائے۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ہمارا عذاب کا وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے اور طوفان آئے گا، اور آپ جتنے ایمان والے ہیں کشتی میں بٹھا لو، اور ہر جاندار چیز کے جوڑے بھی ہیں وہ بھی کشتی میں کھڑے کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پہ تعمیل کی۔ انہوں نے اتنا عرض ضرور کیا کہ میرے مولا کوئی علامت ہوگی کہ کب وہ طوفان آئے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ جو تنور ہے جب اس سے پانی نکلے تو پھر سمجھ لیں کہ اب عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ جائے اور جب وہ ابلنے لگے تنور، اس سے پانی ابلنے لگے، قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو آپ جلدی سے ہر ایک چیز کے جوڑے جوڑے بٹھا دیں اور ایمان والوں کو بٹھا دیں۔ اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ نجات صرف وہی پائیں گے جو تیری کشتی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حکم دیا آسمانوں کے دروازے کھولو، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور زمین کو بھی ہم نے حکم دیا کہ تمہارے اندر جو پانی ہے وہ بھی باہر نکلے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے فرمایا ہم نے کھول دیے دروازے، تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ آسمان بھی برحق، آسمانوں کے دروازے بھی برحق، اور وہ دروازے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھلتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو دروازہ کھلتا ہے، اس لیے اللہ فرماتی ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکذبین کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے مثال دی کہ جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آسمانوں کے بھی دروازے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھلتے، حتیٰ کہ لیلۃ المعراج جب میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کے لیے، جب آسمان پہ پہنچے حضرت جبریل نے جب آواز دی، اندر سے آواز آئی من کون ہو تم؟
انہوں نے کہا نا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ من معکا، تیرے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حل بعث الیہ، کیا اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کا دعوت نامہ بھیج دیا ہے؟ تو حضرت جبریل کہیں گے کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا ثم یفتح لی، پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا۔ تو دروازے آسمانوں کے اوپر اس کے حکم کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ چاند پہ پہنچ گئے، فلاں ہو گئے، یہ تو آسمان سے نیچے ہیں، آسمانوں پہ نہیں جا سکتا ہے کوئی آدمی۔ یہ جتنے چاند سورج ہیں یہ سارے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، یعنی یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہیں۔ اچھا، بعض کتابوں میں روایات میں جو آتا ہے چوتھا آسمان مانا مرکز اصلی جو ہے ان کا، ورنہ یہ خود جو ہیں یہ تو قرات ہیں، بڑے بڑے چاند ہے، قمر ہے، شمس ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، یہ تو بڑے بڑے قرات ہیں۔ اچھا، خدا کی شان ہے زمین سے سب بڑے ہیں، زمین سب سے چھوٹا قرہ ہے، لیکن اللہ نے اسی کو چن لیا آدم و اولاد آدم کے لیے، ورنہ تو ہم سے تو چاند بھی بڑا ہے، سورج بھی بڑا ہے، سب بڑے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ آسمانوں کے اوپر جو آسمانوں کے دروازے کسی کے کھل نہیں سکتے۔ اب اللہ نے حکم دیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ نے آسمانوں سے پانی کے دروازے کھولے۔ یاد رکھو آسمانوں پہ بھی پانی ہے، عرش کے نیچے بھی دریا بہتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو آسمان سے بھی پانی براہ راست برسا دیتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برکت والا اتارا ہے، اور کبھی چاہتے ہیں تو پانی بادلوں سے برسا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اور اللہ کا یہ نظام ہے، آسمانوں پہ بھی پانی کا ذخیرہ ہے، بادلوں کی شکل میں بھی پانی جمع ہوتا ہے، اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف بنا کے پانی جما دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے عروق اور رگوں سے پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر کیا دیکھو، غور کرو، توجہ کرو، تدبر کرو، سوچو، اگر ہم چاہیں اور پانی کو نیچے لے جائیں فمن یاتیکم بماء معین، اللہ، اور کون وہ طاقت ہے جو پھر نیچے سے پانی کو اوپر لے آئے اللہ کے سوا؟ تو یہ نظام عالم ہے۔ تو بہرحال جب آسمان کا پانی اترا، زمین سے چشمے جاری ہوئے، یکدم سمندر بن گیا، پانی علاقہ جل تھل ہو گیا، اور پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ مکانات ڈوب گئے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے ساتھ پانی ٹکرانے لگ گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا لوگوں کو سمجھ آیا کہ نوح تو سچا تھا، کشتی بھی سچی تھی، اس کا فرمان بھی سچا تھا، اور اس نے جو اللہ کے عذاب کے وعید بتلائے تھے وہ بھی سچے تھے۔ سارے غرق ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا، صرف وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اصحاب السفینہ کشتی کے سوار تھے ان کو نجات دی، ان کا بیٹا بھی سوار نہیں ہوا تو اس کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ اب وہ کشتی لے کے چلتے 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 جبل جودی کے ساتھ آ کے ٹکرائی، وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اب ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے پھر زمین کو حکم دیا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود
وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا زمین پانی نگل جاؤ، آسمانوں پانی روک دو، اور اس کے بعد پانی خشک ہو گیا اور کشتی جو ہے وہ چلتے چلتے جبل جودی کے ساتھ پہنچ گئی۔ تو یاد رکھیں کہ اب یہ کہنا کہ جہاز مشینوں سے چلتے ہیں، انجن سے چلتے ہیں، پٹرول سے چلتے ہیں، ڈیزل سے چلتے ہیں، کولے کے ایندھن سے چلتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ان انسان جو جہاز چلاتے ہیں ان کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ دریا جو ہیں، سمندر جو ہیں، ان میں پانی برسانے والا، چلانے والا کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب سارا نظام اسی کا ہے تو سیدھی بات کرو۔ یہی فرق ہے، یاد رکھو، مسلمان اور کافر۔ کافر کہے گا یہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے، ان کے وارثوں نے بڑی غلطی کی، اگر یہ چند گھنٹے پہلے پہنچ جاتے بچ جاتا۔ اسی لیے بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں دیکھو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تمہارے والو بند ہیں، فوراً آپریشن کرو، تم نے نہیں کرایا، مر گئے۔ یہ اسباب ہیں۔ پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ کھانا کھاتے ہیں بھوک مر جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں، شہوانیت کی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ اصل مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب پہ ہوتی ہے، وہ سبب پہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لیٹ ہو گیا، جلدی ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہسپتال میں بیٹھے ہوئے دورے پڑے دل کے اور فوراً ایڈمٹ ہو گئے، مر گئے۔ تو بھئی وہ تو وقت پہ آ گیا، ان کو کیوں نہیں بچا لیا آپ نے؟ تو سیدھی بات جو ہے، تو پانی پیا ہم نے کہا الحمدللہ۔ تو مومن کی نظر مسبب پہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کہے گا دیکھو پیاس لگی تھی، میں نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، نہ پیتا تو پیاس اور لگتی۔ بھئی پانی دینے والا کون؟ پانی کو بنانے والا کون؟ تیری پیاس بجھانے میں مؤثر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ سیدھی بات کرو گے الحمدللہ۔ یہی فرق ہوتا ہے مسلمان کا اور کافر کا، کہ کافر اور مشرک کی نظر اور علم جو ہے وہ اسباب میں اٹک جاتا ہے، اور مومن کی نظر سیدھی مسبب الاسباب پہ جاتی ہے۔ حیات ہے کہتے ہیں الحمدللہ، موت ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، شفا دیتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ، بیماری ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ تو شفا عطا فرما، کیونکہ اس کی نظر اسباب کے ساتھ ساتھ اصل جو ہے وہ مسبب پہ ہے۔ ہاں اسباب پہ عمل کرنا جو ہے یہ بھی اسی کا حکم ہے، یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو، شادی کرو، نکاح کرو، اولاد ہو، اولاد کی خدمت کرو، نگرانی کرو، اولاد کو پڑھاؤ۔ باقی اللہ کی شان ہے، علماء کی اولادیں جاہل، فاسق، فاجر، ڈاکو، قاتل بن گئیں، اور جاہلوں کی بیٹے جو تھے عالم بن گئے، یہ پھر اس کا نظام۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی ہر بات اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ تیرے حکم پہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام پیغمبر کی تربیت جو ہے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکی تو ہماری کیا طاقت؟ لیکن تیرا حکم ہے، ہم کوشش کریں، باقی ہدایت دینے والا تو ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں غور کرو، اگر میں دریاؤں کو حکم ہی نہ دیتا کہ کوئی چیز آئے غرق کر دو، کہاں تمہاری کشتیاں تیرتی ہیں؟ یہ کون ہے جو کشتیوں کو تیراتا ہے؟
یہ کون ہے کہ کشتیوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اموال منتقل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سامان تمہارے جو ہیں وہ بحری جہاز بھر بھر کے آتے ہیں، منافع ہوتے ہیں، سودے ہوتے ہیں، بکتے ہیں۔ ایک جگہ کو ایک سامان کی ضرورت ہے، دوسرے ملک کو دوسرے سامان کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس ملک میں ایک چیز پیدا کی ہے جو دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایسا ملک بھی تھا کہ ان کو نمک نہیں ملتا تھا، ان کے ملک میں نمک ناپید تھا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی جتنا نمک لے آؤ اتنا سونا لے جاؤ، 1 من نمک لے آؤ 1 من سونا لے جاؤ۔ ان کے ہاں سونا عام نمک نہیں ہے، ہمارے ہاں نمک عام سونا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ اس کے محتاج ہو جائیں، وہ اس کا محتاج۔ اب ایک آدمی ہے، ارب پتی ہے، ملٹی ملینئر ہے، مکان بنانا ہے، کیا خود اینٹیں لگائے گا؟ مزدور کا محتاج ہے، پلمبر کا محتاج ہے، الیکٹریشین کا محتاج ہے، درخان کا محتاج ہے، لوہار کا محتاج ہے، لوہے کا محتاج ہے، سیمنٹ کا محتاج ہے۔ اللہ نے دولت دے دی لیکن ہر کام میں محتاج کر دیا۔ آپ کے گھر کا یعنی حمام جو ہے خراب ہو جائے تو بدبو سے آپ تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، کون صاف کرے گا؟ آپ کروڑا پتی ہیں، آپ کریں گے صاف کرو؟ تو اللہ نے ہمیں ایک بھنگی کا بھی محتاج کر دیا۔ تو جو خود محتاج ہو وہ کیسے مشکل کشا بن گئے، وہ کیسے حاجت روا بن گئے، وہ کیسے دنیا کی مشکلات حل کرنے والے بن گئے؟ اس لیے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ غور کرو کہ جب دکھ پڑتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پھر مجھے یاد کرتے ہو، اور جب میں آسانیاں دے دیتا ہوں بھول جاتے ہو۔ اب دیکھو نا، نئے نئے جب آتا ہے نا آدمی، یہاں سعودی عرب میں آتا ہے، ماشاءاللہ روزانہ طواف، نماز پابندی باقاعدہ۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، زبان سیکھ گیا، نوکری مل گئی، کمانے کا دھندا آ گیا، حاجی کو لوٹنے کا طریقہ آ گیا، حاجیوں کی جیب کاٹنے کے راستے سیکھ لیے، اس کے بعد ماشاءاللہ پھر نہ نماز نہ طواف نہ حج، بس پھر انشاءاللہ عرفات کے دن احرام باندھ کے آ جائیں گے ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی میرے بندے ہو کہ یہی تیرا طریقہ ہے کہ جب مصیبت پڑے تو پھر آ جاتے ہو طواف کرنے، ملتزم پہ پکڑ کے کھڑا ہے، رو رہا ہے میرا اللہ اور میرا اللہ اور رحم فرما۔ جب رحم ہو گیا السلام علیکم، یاد ہی نہیں، نہ نماز یاد ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ طواف یاد ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تو رگڑا لگ سکتا ہے، ذرا تیار رہو۔ اس لیے فرماتے ہیں الم تروا ان الفلک تجری فی البحر، وہی ذات ہے جس نے دریا کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں چلیں، بامرہ من بلطفہ وتسخیرہ، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ پانی میں یہ قوت نہ رکھتے جو کشتیوں کو اٹھائے تو کیسے کشتیاں چلتی؟ اللہ نے پانی میں قوت رکھی، اللہ نے کشتیوں کو چلانے کے لیے اسباب، فَلِهَذَا قَالَ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، قدرتیں دیکھو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ صبار، بہت صبر کرنے والا، فی الضراء، جو مصیبتوں میں صبر کرنے والا، شکور فی الرخاء، اور جب آسانی ہو تو اللہ کا شکر کرنے والا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَإِذَا
وَإِذَا غَشِيَهُمْ جب ان کو ڈھانپ لیتی ہیں دریا کی موجیں کالظلل اتنی بڑی بڑی موجیں جیسے پہاڑ ہیں اور جیسے بادل ہیں. اب یہ خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. اب سب بھول جاتے ہیں, اب اور کسی کو نہیں بلاتے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مہربانی کر. اب سب واسطے بھول گئے, وسیلے بھول گئے, ذریعے بھول گئے, اب سب پیر فقیر بھول گئے, اب صرف اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرَّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب تم کو بحر میں دریاؤں میں تکلیف پہنچے تو سب کو بھلا کے صرف اسی کو پکارتے ہو, باقی تیرے سارے دیوی دیوتا اصنام اوثان غائب ہو جاتی ہیں. اور جیسے تیسری جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اب اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں, ہم ان کو خشکیوں پہ اتار دیتے ہیں. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قَالَ مُجَرَّ كَافِرٌ كَمَا أَنْ كَانَ فَسَّرَ الْمُقْتَصِدَ هُنَا بِالْجَاهِدِ. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب ہم ان کو لے آتے ہیں خشکی پہ اتار دیتے ہیں تو فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. حضرت مجاہد کہتے ہیں مقتصد مانا کافر منکر. جیسے دوسری جگہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے مقتصد کا ترجمہ کافر کیا ہے. کیوں؟ آگے لفظ ہے وما یجحد جہد مانا انکار ہے. کما قال تعالی فی آیت اخری فلما نجاہم الی یاد رکھو پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا. جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي أنعمت علیکم. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں. حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے یا بنی اسرائیل. ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا, میرا مدنی سارے عالمین کے لیے آیا, انس و جن کے لیے آیا. اگر عالمی نبوت ہے تو محمد مصطفیٰ کی, عالمی دین ہے تو محمد مصطفیٰ کا, عالمی کتاب ہے تو محمد مصطفیٰ کی. اس لیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ صرف عرب کو نہ کہیں کہ یا اہل العرب یا اہل العجم یا اہل مکہ یا اہل المدینہ. آپ سارے عالم کو خطاب کریں یا پھر بھی اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے یا اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ رہی اللہ کے نبی کا خطاب عام ہے ساری کائنات کے لیے, سارے عالم کے لیے, انس و جنس کے لیے, عالمین کے لیے.
اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، کعبہ ھدی للعالمین ہے، اور محمد رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس لیے فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا معنی؟ شرک سے بچو۔ ڈرنے کا کیا معنی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ پہلا تقوی کا درجہ کیا ہے؟ الاتقاء الشرک، سے بچنا۔ اور تم نے اللہ کی توحید سے غداری کرنے والا، اللہ سے عہد توڑنے والا، الست بربکم قالوا بلا، قالہ مجاہد الحسن وقتادہ مالک بن زید بن اسلم، وَهُوَ الَّذِي كُلَّمَا عَاهَدَ نَقَضَ عَهْدَهُ، یہ وہ ہے جو وعدہ کرے اور توڑ ڈالے۔ وَالْخَطَرُ أَتَمَّ الْغَدَرِ وَأَبْلَغَهُ، خطر کہتے ہیں جو انتہائی غدار ہو۔ قال عمرو بن معدی کرم انك غدر ابا وين مراد يديك من غدر وخطر، كفور معنى جهود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها۔ کفور مانا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ کبھی یاد بھی نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا تھا، تندرست ہو گیا، مال مل گیا، دولت مل گئی، راحت مل گئی۔ اور ایمانداری کی بات یہی ہے کہ اب آپ خود اندازہ کریں، جتنا میرے عزیز بھائی دوست یہاں موجود ہیں، مثلا عرب میں، خلیج میں، مکے میں، مدینے میں، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہوں گے، ورنہ اکثریت وہ ہے جن کا اپنے ملک میں روزگار نہیں تھا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو لوگ اپنی خواہش سے مکے مدینے آئے رہنے کے لیے، وہ صحیح معنی میں مہاجر تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو مجبورن آئے، اب جب نکلے تو پھر انہوں نے ٹھیک ہے، اس معاشرے کا علاج یہ ہے کہ تم بھی جنتے بن جاؤ، ورنہ انسان بن کے نہیں جینے دیں۔ اب یعنی موجودہ 30 سال میں جو لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے ایم اے پاس ہیں، کتنے لوگ ہیں تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، سلجھے ہوئے نوجوان ہیں، جب وہ جوتیاں چٹکھاتے نوکری کے پیچھے پھرتے، گھر آتے ہیں، ماں باپ گانے دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی ہے، جہاں نوکری ہے وہاں رشوت چاہیے، سفارش چاہیے، ان کے پاس ہے نہیں، روڈ بن رہے ہیں، نالائق بھرتی ہو جاتے ہیں اور لائق باہر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ نوکریوں کا جب اعلان ہوتا ہے پہلے آدمی معین ہو جاتے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ فائل کا پیٹ بھرنا ہے کہ دیکھو جی ہم نے اخبار میں اعلان کیا، انٹرویو کیا، 500 بندے کو بلا کے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، وہ تو پہلے سلیکٹ کر کے جیب میں بیچ کے کرایہ والا نوجوان سیٹیاں مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں، بڑی مشکلات کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں ایک لڑکی چمچماتی ہوئی کار میں آتی ہے، پابندی ڈرائیور آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، زمین پہ چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر کینٹین میں بیٹھ کے اپنے دوستوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، اندر سے چل رہی ہے، یہی جلن اس کو گناہوں پہ آمادہ کر کے ان کے ہاتھ میں ہو، جس کے دانت دادا نے بھی کبھی استعمال نہ کیا ہو۔ یہ جرائم دیکھو قوم دنیا میں کو کبھی کھوتی پہ بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کس آدمی کو ایمان سے کہیں یہ قبول ہے کہ وہ پکڑا جائے، تھانے میں جا کے جوتے کھائے، ذلیل ہو، اس کی بیٹی پکڑی جائے، بہن پکڑی جائے، ماں پکڑی جائے، سوٹ پہنے ہوئے ہوں، اٹالین ٹائی لگائی ہوئی ہو، پانی کے جوتے پہنے ہو، تو ایسے چلتا ہے نا جیسے بالکل۔ تو جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا، وہ ظلم اس کے اندر سے پھر ظالم پیدا کرتا ہے۔
اب دیکھیں کہ بہت بڑا سردار لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں سے فراغ کرتا ہے، لوگوں سے رحمت دو عالم کے زمانے میں راستے میں وہ صحابہ نے اس کو گرفتار کیا ہے، گرفتار کر کے رحمت دو عالم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ حیران ہوں گے، بہت سارے لوگ حضور نے بھی حکم دیا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو لنگڑے اندھے معذور لوگ جو ہیں ان کو اپنے ٹکٹ پہ لے آتے ہیں کہ ٹکٹ ہمارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تم بھیک مانگو گے، آدھا پیسہ تمہارا، آدھا۔ پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ یعنی اندھے کو بھی کیش کرا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو امت مصطفیٰ کہنے والے، جو وہاں سے فرضی نام پہ عورتیں لاتے ہیں اور پیشہ کراتے ہیں۔ کتنی مسلمان ہیں جناب جنہوں نے سرزمین مکہ میں مدینے میں لڑکیاں اغوا کی، زنا کرتے رہے اور بدماشیاں شرابیں پیتے رہے، پکڑے گئے اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں روز اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اور ڈالر جیلی بنا رہے ہیں، ریال جیلی بنا رہے ہیں، اور ایک دو نہیں ملین کے حساب سے۔ کتنے لوگ ہیں روز اخباروں میں پڑھتے ہو کہ جناب اقامہ 2 نمبر ہے، مہریں 2 نمبر ہیں، کاغذات 2 نمبر ہیں، کونسلیٹ کے مہریں 2 نمبر ہیں، جو کاغذ بنانا ہے آج دے دو کل لے جاؤ۔ بھی تمہارے کو باپ کے وہ کیا ہے، وہ جیلی مہر لگائی دوسرے دن آ کے پکڑا۔ جب تک چلتا ہے چلتا رہے، اور جس دن پکڑا گیا دفعہ ہو، وہ چاچے کا بیٹا ہے پکڑا جائے، نہ اس کو اس کا نام آتا ہے، نہ باپ کا نام آتا ہے، نہ جگہ آتی ہے، سڑک پہ کھڑے کھڑے دے گیا لے گیا غلط۔ نہ یہ کون ہے، یہودی کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ اور جب جناب رگڑا لگتا ہے، اللہ میاں پکڑ لیتے ہیں، جھگڑا آتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں پڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 50 آدمی کی جگہ 200 آدمی پڑا ہے، نہ سونا نصیب، نہ بیٹھنا نصیب، نہ کھانا نصیب، نہ روٹی نصیب، قمیص اترے ہوئے، پسینہ پہ۔ اب اللہ میاں رحم کر، بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، توبہ کرو، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کریں، اللہ بس راضی ہو اور ہمیں معاف، ورنہ ہمارے اعمال بالکل برباد ہو۔ مہر نبوت جو ہے وہ اسی طرح جو آپ نے لکھی ہے، کیا تفصیل بتائیں؟ محمد رسول اللہ، اللہ اوپر تھا، رسول درمیان میں، حضور کا نام نہیں کیا۔ میری والدہ بوڑھی ہیں، والد کے ماموں کے ساتھ آ سکتے ہیں، بوڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ محرم کا حکم کیوں ہے کہ عورت فتنے سے محفوظ رہے؟ اگر وہ بوڑھی ہے، لا یرجون نکاح، اب اس کی کوئی خواہشات نہیں رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ 100 من دانہ نہری جو ہے اس سے آپ عشر دیں گے، بس 10واں حصہ دے دیں۔ ارجو التقرب بالدعاء لابنی وحید الاسلام بالشفاء، اللہ یشفیہ شفاء کاملۃ وصحۃ عاجلہ، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ جمعہ کا 4 رکعت سنت کس وقت تک پڑھ سکتا ہے؟ اذان کے بعد پڑھو، جب خطبہ شروع ہو جائے بیٹھ جاؤ بس۔
اگر زید نے بیوی سے کہا کہ میرے اجازت کے بغیر بھائی سے بات کرو گی تو طلاق 3 طلاق ہو جائے گی، بہرحال بات ہو گئی تو حنفی مسلک میں طلاق بھی ہو گئی، چونکہ تم نے خود چیز معلق رکھی ہے شرط پہ، جیسے کہتے ہو ان جئتنی اکرمتک، تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا احترام کروں گا، تو یہ بھی ایک شرط ہے، طلاق اسی پہ معلق کھڑی ہے، جب شرط آئی طلاق بھی آ گئی۔ باقی ائمہ سے پوچھ لو، شاید تمہارے لیے کوئی رستہ اللہ کرے نکل آئے، چونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں مسئلہ حلال حرام کا آ جائے نا بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ مثلا 3 طلاق کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 طلاق الگ دو یا ایک مجلس میں دو، ایک وقت میں دو، کہتے ہیں 3 ہو گئے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو اس نے الگ مجلس میں دی ہے پھر تو 3 ہے، اگر اس نے مجلس واحد ایک میں بیک وقت 3 دی ہے تو 1 ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، اللہ دونوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اب قیامت والے دن تو حقیقت جا کے کھلے گی نا کہ ان 2 میں سے حق کیا ہے۔ 2 مجتہد اجتہاد کر رہے ہیں تو ایک کا حق ہوگا، ایک کا خطا ہوگا۔ ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچے، اللہ ہمیں بغض سے، تعصب سے، کدورت سے، نفرتوں سے بچائے۔ اب قیامت والے دن فیصلہ ہو گیا کہ بھائی جو 3 طلاق ہیں ایک مجلس میں ایک وقت میں وہ 1 ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، طلاق جو 1 بھی ہوگی تو طلاق تو شمار ہو گئی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نزدیک رجوع کر لے، امام صاحب کے نزدیک رجوع کر نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں 3 ہے۔ لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ اس مجتہد کا فیصلہ حق ہے جس نے کہا تھا 3 ہوتی ہیں 1 نہیں ہوتی، 3 ہو گئی تھی، تو اب جس آدمی نے 3 کے بعد رجوع کیا اور میاں بیوی ملتے رہے، اولادیں پیدا ہوتی رہیں، پھر یہ کہاں سے شمار ہوں گی؟ اس لیے امام صاحب بڑے سخت ہیں اس مسئلے میں۔ جہاں حلت و حرمت کی بات آ جائے نا امام صاحب بڑے گھبرا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں بس ایسا کام کرو جس میں شبہ نہ رہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بین ہے، حرام بین، وبینہما، حلال و حرام کے درمیان میں کچھ معاملے ہوتے ہیں مشتبہ ہوتے ہیں کہ شاید حلال ہے شاید حرام ہے، حضور نے فرمایا اس سے بچ جاؤ۔ جب اس سے بچ جاؤ گے تو حرام سے تو خود بخود بچ گئے نا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو میرا بھائی 3 طلاق ہو گئی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم عرب میں رہتے ہو تو عربی میں سوال لکھ کر یہاں کے دارالافتاء سے رجوع کریں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، شاید تیرے لیے کوئی اللہ مشکل کا حل پیدا فرما دے۔ ایک آدمی کا نام حمید کہتے ہیں، اصل نام اقامے پہ عزیز لکھا ہے، آدمی تو وہی ہے نا، عزیز کہو یا حمید کہو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا کفیل ہمیں تنخواہ نہیں دیتا، دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ایک ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟
یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ نے بھی کسی کا کھایا ہوگا، آج آپ کا بھی کوئی کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری فلائٹ جدہ سے رات 1 بجے چلے گی، کراچی صبح 7 بجے پہنچے گی، ہم نماز کب پڑھیں؟ جہاز میں پڑھیں، جب وقت ہو پڑھیں۔ جہاز والوں سے کہہ دیں، آپ کو بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے، باقاعدہ سمت قبلہ ہوتی ہے۔ آپ پڑھنے والے تو بنو نا۔ وضو کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہاں باتھ روم ہیں، جا کے وضو کر لو۔ تیمم کیوں کرو؟ تیمم تو اس وقت ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، جہاز میں تو پانی بھرا ہوا ہے۔ تیمم اچھا، تیمم لوہے سے کرو گے یا کرسیوں سے کرو گے؟ کوئی عقل کرو، ساری دنیا جہاد میں نماز پڑھتی ہے، تمہیں کون سی مشکل پیش آ گئی ہے بھائی؟ کہتے جی کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، لیکن ہمارے ملک میں کسٹم والے جو ہیں وہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ میرا بھائی، جو آدمی 30 لاکھ بھر کے نوکری کرے گا وہ کہاں سے وصول کرے گا؟ پہلے تو اپنا اصل وصول کرے گا نا، اس کے بعد کمائی کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اگر تم ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، وہ ظلم لیتے ہیں تو تم پہ گناہ نہیں ہو۔ اور اگر تم بھی کہتے ہو کہ جناب پیسے لے لو، مال کروڑ کا میرا بھی نکال دو، لکھو 50 لاکھ کا، پھر تم پہ بھی لعنت ہے، اس پہ بھی لعنت ہے۔ مدینہ منورہ میں جا رہا ہوں، وہاں 15 دن رہوں گا، تو 15 دن جب رہیں گے مقیم ہو گئے، نمازیں پوری پڑھیں گے، مسافر تھوڑے ہیں آپ۔ عمرہ جو ہے والد والدہ کے لیے کر سکتے ہیں، بالکل والد کے لیے کریں، والدہ کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ڈرائیور ہوں، میں سواریاں چھوڑ کے آتا ہوں جاتا ہوں، مجھے کبھی جلدی کبھی دیر سے نکال، تو تمہارے لیے ہر دفعہ عمرے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام صاحب کے پیچھے عورتیں جب نماز پڑھیں گی، اگر حنفی مسلک ہے تو امام کی قرات کافی ہے، پیچھے والوں کو کچھ نہیں پڑھنا، مرد ہو یا عورت ہو، مسئلہ ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی نماز الگ ہے ہماری الگ ہے۔ کہتے جی کہ اگر آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور اوپر بیلٹ لگایا ہے، بیلٹ سلا ہوا ہے، بھائی سلا ہوا کپڑا منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ سلا ہوا بھی نہ ہو۔ اب جوتا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے بندے، سلے ہوئے سے مراد یہ ہے قمیض نہ پہنے، بنیان نہ پہنے، شیروانی نہ پہنے، واسکٹ نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، پاجامہ شلوار پینٹ نہ پہنے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ پیٹی بھی نہ باندھے یا چھتری بھی ہاتھ میں نہ پکڑے، چھتری میں بھی سلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ان سے پوچھو جو پڑھتے ہیں، مجھے کیا پتا۔ جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے اس سے مسئلہ پوچھو نا۔ ہمارے نزدیک تو ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور جمہور کا مسلک بھی ہاتھ باندھنا ہے۔
آدمی طائف کے راستے سے عمرے کی نیت لے کے پہلے وادی محرم گیا، پھر جبل کرا پہاڑ دیکھنے گیا، پھر واپس سیل کبیر پہ آ کے میقات سے احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ دونوں راستوں پہ میقات کا محاذ بنا ہوا ہے۔ اس نے وہاں سے نہ باندھا، ادھر آگے باندھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے نہیں آیا، اس نے میقات سے احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلے وہ احرام باندھتا، جب مکے میں آنے لگا سیر کبیر سے احرام باندھ لیا۔ یہ 5 مواقیت ہیں، میقات میں جب آدمی آئے تو بغیر احرام کے تجاوز عن المیقات نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا اللهم اشفنا شفاء كاملة وصيحة عاجلة بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا اولا بلا بداية واخرا بلا نهاية اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم اهلك اليهود والنصارى والهنود الوثنيين ومن شايعهم من الكافرين والمشركين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انهم لا يعجزونك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أشهد